محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال حسين عليه السلام إنما خرجت لإصلاحكم وفي تبيين الله أن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر صراط اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. حضور اعلیٰ اگر آپ کی احسان کر دیا کرو تو ہم نے پچھلے ہفتے یہی آپ کے خدمت میں خاص کیا تھا کہ اگر انسان صحیح اور غلط کے پہچان کی شناخت معرفت اور بہت ساری چیزیں جو حق اور باطل کے راہ میں رکاوٹیں ہیں ان کو اور جو چیزیں ان کے پہچان کا ذریعہ ہے ان کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک یہ اداکاری کا مقصد اور ہدف ہم چاہے جتنا اداکاری کر لیں چاہے جتنا معنی کر لیں چاہے جتنا ہم مانا لیں لیکن اگر حق اور باطل میں تمیز پیدا نہیں ہوگی شناخت پیدا نہیں ہوگی یقین جانیے پھر ایسے ہی ہے جیسے ہم رسم و رواج کو صرف ادا کرتے جا رہے ہیں. کیونکہ آج کے زمانے میں رسم و رواج کا فروغ دینا بڑھاوا دینا رسم و رواج کو رائج کر دینا یہ بہت ایزی ہے. اگر آپ ذرا سا غور و فکر کیجیے اور دیکھیے تو وہ چیزیں جو انسان اعضاء کے نام پر مومن کے قلوب سے کھیلتا ہے یا کھلواڑ کرتا ہے یا ان چیزوں کو رائج کرتا ہے جو شایان اعضاء نہیں جو شعور اعضاء میں شمار نہیں ہوتی ہے لیکن ان چیزوں کو نہ عوام الناس کے اندر روکنے کی صلاحیت ہے اور نہ علماء اس پر اپنا فریضہ اور جو ان کی ذمہ داری ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ بول دیں گے تو معلوم کیا عوام ناراض ہو رہے گی اور اگر یہ خاموش رہے گئے تو ایک بدعت جو ہے وہ بآسانی رائج ہو جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو صحیح اور غلط کا معیار ہے اس چیز پر ہم کبھی عمل نہیں کر سکتے اور جب عمل نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر نہ معرفت پیدا ہوگی ہمارے اندر نہ جذبہ پیدا ہوگا ہمارے اندر نہ انقلاب پیدا ہوگا کچھ نہیں پیدا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ ہم نے وہ شناخت وہ کسوٹی وہ معیار وہ میزان وہ مقایسہ کرنے کی جگہ جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں اگر یہی توازن اور بیلنس ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے نے کہا تھا جیسے جناب عمار یاسر صحیح ہے کیونکہ ان کی شہادت دی جیسے جناب سلمان فارسی چونکہ ان لوگوں کے تاریخ وفات جو گزری ہے وہ یہ 10 سفر ہے 13 سفر ہے اس طریقے سے تاریخیں پائی جاتی ہیں. لیکن اب آپ ذرا سا اگر غور کیجیے لوگوں نے ان کو کتنا ڈرایا کتنا ڈرانے کی کوشش کی کتنی رکاوٹیں کرنے کی کوشش کی لیکن جو ایک وقت حق پہچان لیا تو اب شناخت ہو گئی پہچان ہو گئی تو
कदम पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कदम पीछे हटेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर अभी उतनी इस्तिकामत नहीं पाई जाती जितनी इस्तिकामत पाई जानी चाहिए। यानी हक पर डटे रहना, हक पर बाकी रहना, हक के लिए मर मिटना, हक के लिए फिदाई बन जाना, यानी ये जज्बा इतनी आसानी से नहीं पैदा होता है जितनी आसानी से हम सोचते हैं ये हमारे अंदर क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे जब तक फिक्रें ना हो, इसके पीछे मुतालियात ना हो, इसके पीछे इल्म ना हो, इसके पीछे अमल ना हो, इसके लिए इंकरेज ना किया जाए, इसके अंदर सलाहियतें ना पैदा की जाए, इसके अंदर एबिलिटी ना लाई जाए, और सबसे बढ़ करके यानी हक को कबूल करने के लिए जज्बा ना पैदा किया जाए, तब तक समझिए यानी इंसान के अंदर कोई भी चीज़ बआसानी पैदा नहीं हो सकती है। और जब पैदा नहीं हो सकती है तो ईमानदारी से आप बताइए कि ये जो इश्क हुसैनी है, जो हमें अदादारी से मिला, जो हमें मातमदारी से मिला, जो हमें मजलिसों मातम से मिला, जो हमें गिरियो बुका से मिला, यानी ये सारी चीज़ें अगर आप गौर कीजिए और पहले ज़माने की तरफ जाइए, पहले ज़माने और आज में अगर गौर कीजिए तो अदादारी में कितना डिफरेंस आ गया, अदादारी में कितनी चेंजिंग आ गई है। और ये जो सफर का महीना खुसूसी तौर पर होता है, इसमें देखिए मार्फत से लबरेज इंसान का दिल, इंसान का कल्ब कितनी आसानी से मारिफ को कबूल करने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। क्योंकि जब तक वो मारिफ को कबूल करने के लिए सलाहियत नहीं पैदा करेगा तब तक वो अपने अंदर इनकलाब, बदलाव, चेंजिंग ये आसानी पैदा नहीं कर सकता है। और ये चीज़ें कब आती हैं, ये चीज़ें उस वक्त आती हैं जब इंसान को मुश्किलात से गुजारा जाए। आप कोई भी तहरीक ले लिए, कोई भी आंदोलन ले लिए, कोई भी इनकलाब ले लिए, कोई भी जंगे ले लिए, कोई भी महाज ले लिए, जब तक इंसान यानी मुश्किलात से, सख्तियों से, परेशानियों से जब तक गुजरेगा नहीं तब तक यानी ना वो इनकलाबी हो सकता है, ना वो आंदोलन उसका कामयाब हो सकता है, ना उसकी तहरीक कोई कामयाब हो सकती है, और ना वो अपने मौका पर कायम रह सकता है, ना वो मकसद तक पहुंच सकता है। क्यों? इसलिए कि हर चीज एक कुर्बानी है, हर चीज का मेयार अपना अलग है। और ये चीजें जो कुर्बानी का जज्बा पैदा करती हैं, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे लिए जो मिलता है वो 2 महीना 8 दिन अज़ाए सैयदुश्शुहदा है, मजालिसे सैयदुश्शुहदा है, अज़ादारी सैयदुश्शुहदा है, कि इसके ज़रिए हम तहरीकों को, हम क्रांतियों को, हम इनकलाब को, हम इनकलाबियों को यानी क्या कर सकते हैं, वह आसानी कामयाबी तक पहुंचा भी सकते हैं और कामयाब बना भी सकते हैं। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और जो इमाम की मार्फत है, ये क्या है, ये वो है जो हमें आसानी तो विरासत में मिल गया, लेकिन मार्फत विरासत में नहीं मिलती, ये तस्वीर होती है। यानी हमें कोशिश करके, कुर्बानी करके, ईसार करके, फिदाकारी करके, निसारी करके, जाफशानी करके, यानी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। जैसे मैं एक मिसाल दूं, आप जरा सा गौर कीजिए, ये जो सफर का महीना होता है और ये जो सफर इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, करबला देखिए, नजर से लेकर के करबला तक का लोगों का सफर, बसरा से लेकर के करबला तक का वो सफर, इंसान का बगदाद से लेकर के पैदल सफर, या फिर दूसरे मोहल्लों से, दूसरे शहरों से, दूसरे बाटों से, ये सब सफर जो हैं
یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو سفر شروع ہوتا ہے انسان کے اندر ایک الگ سی کیفیت اور الگ سا ایک عشق، الگ سی ایک محبت اور الگ سا ایک جذبہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے پیدا ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے پیدا ہو پاتا ہے نہ اس کے بعد پیدا ہوا، یعنی باقی رہ پاتا ہے، نہ پیدا ہوتا ہے نہ باقی رہ پاتا ہے۔ یہ جا کے جذبہ سفر میں کیوں انکریز کرتا ہے، یہ چیز کو اوپر غور کیجیے۔ اور یہ جو باتیں آتی ہیں کہ صاحب کربلا میں اتنے زائرین آ گئے، اتنے زائرین آ گئے، یہ وہ زائرین ہیں کہ جو کربلا میں 40 کے موقع پر پہنچے، یعنی 22 ملین جو اس سال رپورٹ ہے، 22 ملین کچھ ہزار کچھ گنتی ہے، جو یعنی کربلا سے یہ تعداد نکلی ہے، ساتھ اتنے لوگ کربلا میں آئے، لیکن جتنے لوگ خدمت انجام دے رہے تھے، جتنے لوگ بارڈروں پر تھے، جتنے لوگ دوسرے شہروں میں تھے، جتنے لوگ پہلے آئے اور چلے گئے، جتنے لوگ اس کے بعد آنے والے اور چلے گئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تعداد بڑی ہے جو ہم گنتی نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو عشق جاگا ہمارے اندر اس لیے جاگا، ایسے ہی اپنے آپ پلٹ گیا، ایسے ہی اپنے آپ پیدا ہو گیا، ایسے ہی اپنے آپ ہمارے دلوں میں راسخ ہو گیا، یا یہ چیز کو پیدا کیا گیا، یا یہ چیز پیدا ہوئی، یا یہ چیز بڑھاوا دی گئی؟ کیوں؟ اس لیے جب تک کسی کو حوصلہ نہیں دیا جائے گا، جب تک کسی کے اندر جذبات کو جگایا نہیں جائے گا، جب تک کسی کے اندر معرفت حسین کو پیدا نہیں کیا جائے گا، جب تک عشق حسین کے چراغ اور شمع کو جلایا نہیں جائے گا، تب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جذبہ پیدا ہونے کے لیے عمر معیار نہیں ہے۔ میرے دل سب سے بڑی بات یہ ہے، عمر معیار نہیں ہے۔ کیوں عمر معیار نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے کربلا سے جاتے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے نوجوان جو صحیح سے اپنے پیروں پر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو بھی دیکھیے تو کئی کلومیٹر کا سفر کو اپنے کھیلنے کودنے میں، یا چاکلیٹ ہے، کافی ہے، یا رومال ہے، یا پھر کچھ نہ کچھ دیکھیے۔ لیکن اس سے بڑا جذبہ شاید آپ کی نظریں وہاں تک نہ جاتی ہو اور وہاں تک نہ پہنچ پاتی ہو، اور ہم نے غربا کے جذبات کو دیکھا اسی 40 حسینی کے موقع پر۔ یقین جانیے جن کے پاس صرف شربت کے لیے پورا اثاثہ اور اسباب تھا، انہوں نے اپنے پورے قیمتی اثاثے کو خرچ کر کے شربت کی سبیل دی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک منظر ہو دیکھیے، میں ان باتوں کی طرف لے کر کے آنا چاہ رہا ہوں کہ غریب افراد اپنے دل کو دل برداشتہ اور ظلم نہ کریں کہ صاحب میں غریب ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، کربلا میں ہم نے ان کو دیکھا جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، جن کے پیروں میں جرابیں بھی نہیں تھی، موزہ بھی نہیں تھا، وہ زائرین حسینی کو موزہ بھی دے رہے تھے۔ سوچ رہے نا، نظر ہی اس چیز کی طرف جانی چاہیے۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس صرف چند بھیڑیں تھیں، چند بکریاں تھیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے شیر بکریوں کا نکالا، بھیڑوں کا نکالا، گائے کا نکالا، یا پھر جو بھی جانور کا جائز اس کا وہ تھا وہ نکالا اور لا کر کے اس کو عشق حسینی کی راہ پر لگا دیا۔ یہ جذبہ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو آسانی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گورا پاک اور بادیہ نشین ایسے لوگ تھے جو لکڑیوں کو چن چن کر کے لا رہے تھے، اور لانے کے بعد ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ لکڑیاں خرید لیتے۔ اس بیابان میں، اس کھلے صحرا میں لکڑیاں چن کر کے لائے، چن کر کے لائے، اس سے آگ روشن کر کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف روٹی پکا پکا کر کے صرف روٹیاں تقسیم کر رہے تھے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی عشق حسینی کہاں تک جا رہا ہے؟ آپ ان لذیذ کھانوں کو تک نہ جائیے، ان لذتوں
طرف ابھی نہ جائیے، ان ایئر کنڈیشنوں کی طرف نہ جائیے، ان جذبوں کی طرف جائیے جو خالی ہاتھ تھے لیکن ان کا دل عشق حسین سے آپ ادھر جائیے، اور اس کے بعد آپ یہی جذبہ جس کے بعد کچھ نہیں تھا، آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، یہ جذبہ آج ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ہاتھ پیر سے مدد کر رہے ہیں، وہ ہاتھ پیر سے خدمتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، اگر ان کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان کی شناخت نہ ہوتی، حق اور باطل کی پہچان کی معرفت نہ ہوتی، کیوں کربلا معیار حق اور باطل ہے، یعنی حق و باطل کا کیا ہے معیار، اسی موضوع پہ بہت گفتگو چل رہی ہے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ظاہری کی خدمت کیسے کر رہے تھے؟ کہیں ان کا سر دبا رہے تھے، کہیں پیر دبا رہے تھے، کہیں پیر دھلا رہے تھے، کہیں اپنے کپڑا لے کر کے ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے جو آثار تھے اس کو صاف کر رہے تھے، کچھ نہیں مل رہا تھا، ان کے پیشانی کا بوسہ لے رہے تھے، کچھ نہیں مل رہا تھا، ان کو گلے لگا رہے تھے، یہ کیا ہے؟ اور اس سے بڑھ کے جذبات دیکھیے، کچھ نہیں مل رہا تھا تو یہی یہ ظاہری نے حسینی کے قدموں کا بوسہ لے رہے تھے۔ ہم کہاں پر ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں نا ہم کہاں پر ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ اربعین کے بعد کا جمعہ ہے، یہ میسیجز دیے جا سکتے ہیں تاکہ یہ پیغام ہمارا ان افراد تک پہنچے جو اپنے دلوں کے اندر عشق حسینی کو رکھتے ہیں لیکن ابھی جذبات آراستہ نہیں ہو پائے ہیں۔ وہی بہانہ میں کر کیا سکتا ہوں، تم چاہو تو پوری کائنات کو پڑھ سکتے ہیں، جذبہ تو پیدا کرو، ورنہ آج آپ بتائیے اگر یہ 2-2.5 کروڑ لوگ لا کر کے آپ کے کانپور میں ڈال دیے جاتے، آپ بتائیے، میں صرف آپ سے کہتا ہوں صرف آپ پانی کی سپلائی کر دیتے کر پاتے؟ کھانا پینا رہنا سہنا آرام دوا دربند وہ سب دور کی بات۔ آپ غور کر رہے ہیں، پانی کی سپلائی نہیں کر سکتے، آپ اتنے پاؤچ کمپنیاں اتنے پاؤچ نہیں دے سکتے، کتنا بھی آپ کو کر دیتے پانی پہنچا نہیں سکتے تھے، مشین میں خراب ہو سکتی تھی، اتنی سپلائی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے عشق حسینی کتنا پانی یہ جمع کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسا وہاں آدمی نہیں جو یہ کہتے صاحب میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا، کوئی ایک آدمی وہاں پر ڈھونڈ رہا ہے جو انٹرویو دیتا یہ نظر آئے کہ صاحب مجھے کھانا نہیں ملا، مجھے پانی نہیں ملا۔ ہم کہاں پر ہیں؟ ہماری گنتی کہاں پر ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں نا، یعنی یہ باتیں وہ ہیں تاکہ ہمارے اندر وہ جذبات پیدا ہوں جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں تو ہمیں متوجہ انہی چیزوں کی طرف ہونا چاہیے جو ہمارے اندر جذبات جگا رہے ہیں، جو ہمارے اندر ایک انقلاب لا رہے ہیں، جو ہمارے اندر ایک چینجمنٹ لا رہے ہیں، جو ہمارے اندر ایک بدلاؤ لا رہے ہیں۔ اب بدلاؤ لانے والے ہر کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہم ساتھ دے کر کے کاروان کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تحریک چلانے والا سب نہیں ہوتا، ہم مزاج بنانے والے سب نہیں ہوتے، کوئی ایک ہوتا ہے جو بیان کرتا ہے، اس کے بعد لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں، تب جا کر کے یہ کاروان حسینی میں تبدیل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ غور کیجیے، یہ تو رہی ایران کی بات، ذرا سا آپ اپنے ہندوستان میں ذرا سا آئیے، تعجب کیجیے گا، یہاں پر ہمارے کانپور میں 2-3 دنوں سے جو اربعین بات پر نکلے، واہ جلوس نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ عشق حسینی کا جو سفر ہے نا، صرف چلنا، نام حسین پر، عشق حسین پر جو چلنا، ہم 1 کلومیٹر چلیں، آپ ذرا دیکھتے جائیے، یہ عشق حسینی پر صرف شیعہ نہیں چل رہے ہیں کہ صاحب
ये सोचिए साहब शिया ही चल रहे, नहीं, शिया के साथ और भी कौमें हैं जो चल रहे, शियों के साथ और भी कौमें हैं जो जा रही। आपकी नजर में हिंदुस्तान में चलने वाले कितने किलोमीटर कल चले होंगे, अरबी होंगे। बस अब आप आइए, मैं आपको यहाँ से चलिए लखनऊ में कई ग्रुप था जो कहाँ से इश्क हुसैनी की राह पर चल करके आया, लेकिन एक ग्रुप इमाम बारगाह से निकला, कानपुर इमाम बारगाह से निकला और जाकर के सीतापुर तक का हो गया, वहां तक करबला तक। सीतापुर कितने किलोमीटर है, समझ रहे हैं ना? यानी आप जरा सा अंदाजा लगाइए, यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम ध्यान लें इश्क हुसैनी की राह तय करने के लिए, तो राह मुश्किल है लेकिन हमारे कदम मुश्किल है। ऐसे ही हर छोटे मोटे गांव तक आप चलिए, बाराबंकी चले जाइए, रुदौली चले जाइए, और आगे चले जाइए, छोटे छोटे गांव फैजाबाद चले जाइए, नगबर को चले जाइए, तो मालूम दिया जो जहाँ से नजदीक था वो वहाँ से गया। कुछ नहीं, लोग एक दूसरे के यहाँ के लोग दूसरी जगहों के करबला तक गए। कमाल ये है, अगर जैसे मैं मिसाल दूँ कि कुछ लोग जैसे यहाँ से निकले नवाबगंज करबला चले गए, कुछ लोग यहाँ से निकले आदमली करबला चले गए, कुछ लोग यहाँ से निकले बगाई तक चले गए, कुछ लोग यहाँ से निकले बाबुल मुराद तक पहुँच गए, कुछ लोग और निकले दूसरी जगहों पर पहुँच गए, कुछ लोग यहाँ से निकले उन्नाव की करबला तक पहुँच, मैं मिसाल दे रहा हूँ उसे, और आगे बढ़ गए, कुछ बसरिया करबला तक पहुँच गए, कुछ और आगे बढ़ गए उधर मिर्जापुर करबला तक पहुँच गए, और आगे बढ़ गए कुछ लोग बांदा और करबली और फिर उधर तक और कर रहे हैं। यानी ये जो इश्क हुसैनी का सफर था, कुछ आकर के शागल को देखिए, कुछ बड़े गांव हमारी जगह है, वहां से लेकर के जौनपुर तक वो गए, 50 किलोमीटर से ऊपर है, कल्लू के इमाम बाड़े तक। यानी ये जो इश्क हुसैनी आप सोचे लोग करबला में चल रहे हैं, नहीं, हमारे हिंदुस्तान में भी चल रहे हैं। मोहरा से लेकर के जैनबिया तक आप सफर देख लीजिए, देख रहे ना, 1 किलोमीटर 40 किलोमीटर से ऊपर रन है, समझ रहे हैं? वहां तक अगर आप गौर कीजिए तो औरतें, मर्द, बच्चे सब कैसे चल रहे हैं, हम वहां क्यों जाए? हम तो अपने यहाँ देख लेंगे। इश्क हुसैनी की राह पर, अरबईन बाग पर बिल्कुल चाहता था इन नौजवानों के कदमों पर घोषणा दे, जो छोटे छोटे बच्चे, हम लोग अपनी गिनती नहीं करते, नौजवानों और बुजुर्गों की गिनती नहीं करते, क्योंकि ये बड़े हैं, इनके अंदर हौसला था। लेकिन जो बच्चे थे, हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, हमारे मकाती के बच्चे, हमारे मकतब में और क्लास में पढ़ने वाले छोटी छोटी बच्चियाँ, यहाँ से इश्क हुसैन पर जो चली, कौन इन जज्बात को छीन सकता? और जो ईसार और कुर्बानी का जज्बा देखा वो बहुत बड़ा था। वो ये था कि हर कोई एक दूसरे को सैराब करना चाहता था, हर कोई एक दूसरे की खिदमत करना चाहता था, हर कोई एक दूसरे को खिलाना और पिलाना चाहता था, हर कोई फी सबिलिल्लाह खिदमत करना चाहता था। कुछ ऐसे थे जो एक दूसरे के चेहरे पोछते नजर आए, कुछ ऐसे थे कि आप सोचिए क्यों बात में हम जुलूस नहीं ले जा रहे कि कोई ये ऐसा जुलूस था नहीं, इश्क हुसैन का सफर था जो हर मोमिन अपनी जिम्मेदारी पर गया, समझ रहे? उसका कोई ऑर्गेनाइजर नहीं था कि साहब ये कह दिया कोई ऑर्गेनाइजर था, नहीं, ऑर्गेनाइजर नहीं था, इश्क हुसैन ही ऑर्गेनाइजर था, समझ रहे ना? इश्क हुसैन ही वो जज्बा था कि जिसने उन बुजुर्गों को, उन खवातीनों को, उन बच्चों को, उन बच्चियों को, उन बुजुर्गों को, कि आप देखिए 60 साल 70 साल 80 साल के मर्द, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सब चलते चले गए और इश्क हुसैनी की राह पर करबला पहुंच गए। किसी से पूछे कोई थका? तो
ही नहीं आ रहा था, समझ रहे? फिर चाहता है शुक्रिया अदा करो। हर उस नौनिहाल बच्चों का, बच्चियों का, युवक का, नौजवानों का, जवानों का, बुजुर्गों का, औरतों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ एक इमाम जुमा की हैसियत से कि अल्लाह का शुक्र है कि आपने जज्बा पैदा करके अपने वक्त के इमाम को एक गवाह तो बना लिया कि अगर हमें इश्क़ हुसैनी की राह पर चलना पड़ जाए तो सात समंदर का रास्ता तो कम पड़ सकता है, इश्क़ हुसैनी का जज्बा कम नहीं शामिल हो जाएंगे और लश्कर मेहदी की शान बन जाएंगे। और शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्बे इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात सल्लल्लाहु अलैहि। आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मुबारिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला की तहरीक में ख़वातीन का किरदार है। क्योंकि हमारे पास बहुत सा वक्त कम है और बातें ज़्यादा कहनी हैं, ज़रा सा आप गौर कीजिएगा। करबला की तहरीक में ख़वातीन का किरदार, पिछले हफ्ते हमने एक खातून का तस्करा किया था जिसका नाम बख्शा या कबाशा, सही है, ज़हन में आ रहा है ना? और इसमें यानी अपने बेटे को जिसका नाम सलमान था उसको इमाम हुसैन इस्लाम की राह क्या करना था। अब इसके बाद आप आइए, एक नाम मिलता है कि करबला की तहरीक में जो ख़वातीन जिनके तस्वीर कम होते हैं उन्हीं में से एक नाम है फुक़हिया या फ़ाक़िहा। फुक़हिया या फ़ाक़िहा ये सहाबी पैगम्बर अब्दुल्ला इब्ने उरैक़त इनकी ज़ौजा जनाबे रवात में, और इनका एक बेटा करबला के मैदान में शहीद हुआ है जिसका नाम रहाब था। आप जरा सा गौर कीजिएगा कि क्या करना चाहिए था। हमने उन चीज़ों को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया जो हमें अंजाम देना चाहिए था। ज़रा सा आप गौर कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि जब आप गौर फरमाइएगा तब पता चलेगा कि करबला में वो ख़वातीन जिनके तस्वीर कम मिलते हैं ये भी तो बराबर की शरीक थी या नहीं थी। हम इशारत में, हम क़ुरबानी में, लेकिन इनका तस्वीर कम क्यों होता है? समझ में आ रहा है? इसी तरीके से एक और ख़ातून मिलती है, इनका नाम हुस्निया था, वो भी मिलती हैं। इनका भी बेटा एक शहीद हुआ था जिसका नाम तारीख़ में मिलता है मुनहज करके या इरहज करके, इस तरीके से इसका नाम तारीख़ में पाया जाता है। तो इस और ये भी कनीज़ थी। तो अगर आप गौर व फिक्र कीजिए तो ये मैं तस्करा इसलिए कर रहा हूँ
تاکہ وہ افراد کی جو یہ سوچتے ہیں کہ صاحب میری ویلیو کیا ہے، میرا وقار کیا ہے، میری پہچان کیا ہے، میری عزت کیا ہے، میرے عزیزوں گمنام تاریخ میں رہ جاؤ گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری قربانیاں تاریخ میں آئیں گی، نہیں آئیں گی۔ تمہارا خلوص، تمہارا ایثار، تمہاری قربانیاں، تمہاری فداکاری، تمہارے جذبات، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ سب آئیں گی، سب کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اب آج ہمارے سماج میں بہت سارے افراد یہ سوچتے ہیں اور یہی سوچ ان کو پستی کی طرف لے کر کے آتی ہے، صاحب میں کون ہوں؟ نہ میں تو کمیٹی میں ہوں، نہ سمیت ہوں، مجھ سے کیا مطلب؟ ان کے لیے یہ اگر درس مل جائے کہ مجھ سے کیا مطلب، ذرا سا کربلا کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لینا، کیا تاریخ میں سارے ستارے چمک رہے ہیں؟ کچھ مشہور اور شہرت یافتہ شخصیتوں کا ہی تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن کیا ان کے زمرے میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا جو تاریخ میں گمنام ہیں؟ تو خدمتیں ہمیں کیسی کرنی چاہیے؟ ایسے ہی کرنی چاہیے کہ اگر تاریخ میں تذکرہ آتا ہے تو جس کی فداکاری سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور جو گمنام رہ کر کے فداکاری کرتا ہے اس کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیے مولانا موصوف ہمارے یہاں یعنی مہمان آئے ہوئے ہیں، ایسے مہمان یہ ہمارے یہاں کے، کوئی بات نہیں ہونے دیے، بارش کو اپنا کام کرنے دیجیے، بس 2 جملے میں اس کے بعد نماز کی۔ مولانا موصوف یہاں پر ہیں اور یہ اسی طریقے سے ایک فجر میڈیا چل رہا ہے ایران سے، یہ نوجوانوں کے اندر جذبات، بچوں کے لیے، ان کے لیے یعنی اینیمیشن کے ذریعے، کلپ کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، دوسرے پروگرام اور کڈس کے ذریعے، دوسری ایکٹیویٹیز کے ذریعے یہ ایک جاگرکتا پیدا کر رہی ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ضروریات کے مطابق بہت سارے شبہات، سوالات، جوابات، ضرورتیں، تاکہ جو دشمن کنفیوژن میں کرتا ہے وہ، جو دشمن ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے وہ، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم نکل سکیں اور ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب مل سکے۔ اس کے ذریعے اس چینل پر ساری چیزیں، فجر میڈیا ہے، کڈز میڈیا ہے، جونیئر میڈیا ہے، آخر بہت ساری چیزیں ہیں جس کا تعارف ابھی انشاءاللہ یعنی جمعے کی نماز کے بعد مولانا 5-7 منٹ آپ کا لیں گے تاکہ اس اپنی پوری بات یہ رکھیں گے۔ تو بہرحال موسم خراب ہو رہا ہے، میں آپ کے یہیں پر دعا کروں گا ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے پورے ہندوستان میں کہیں بھی کسی خطے میں رہے ہوں، جنہوں نے حسین کے نام پر ذرا سی بھی خدمت انجام دی ہو، تو دعا یہ پروردگار عالم انہیں زمین سے اٹھا اور آسمان کے ستاروں تک اور بلندیوں تک پہنچا دینا۔ پروردگارہ ان کی خدمات کو قبول فرما لینا، پروردگارہ ان کی جذبات میں زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما دینا۔ پروردگارہ واسطہ ہیں پنتن آل باقا کی جتنے بھی مومنین مومنات، جتنے بھی 40 واق پر عشق حسینی کا سفر کیا تھا، پروردگارہ ان سب کو حقیقی حسین کی زیارت اور مزارات جانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دینا۔ مولا ہمارے امام کے ظہور میں تاج عطا فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی الحسن والحسین شہید بیت اللہ وعلی حسین محمد بن محمد وحسین جعفر علی بن موسیٰ محمد بن علی بن محمد والحسن علیہ